بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم قومیات کے بارے میں جانیں گے۔ جدید تحقیق کے مطابق قومیات 3000 سال قبل مسیح سے لے کر پہلی صدی عیسوی تک موجود تھی۔ یہ سام کی اولاد تھی جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی پوچھ سے تھے، اور ان کا سلسلہ نسب عاد بن عوز بن عرم بن سام بن نوح سے ہے، اور انہی کے نام پر اس قوم کو عاد بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ عرب کی قدیم ترین قوم تھی جو کہ جنوبی اور مشرقی عرب کے مالک تھے، اور دنیا سے اس کا نام و نشان تک مٹ جانا بھی ضرب المثل بن گیا تھا۔ اسی شہرت کی وجہ سے عربی زبان میں ہر قدیم چیز کے لیے عادی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ طوفان نوح علیہ السلام کے تقریباً 600 سال بعد سیدنا ہود علیہ السلام کو قومیات کی طرف بھیجا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم شرک کر کے اللہ پر ماس بہتان باندھتے ہو۔ ناظرین، اس قوم کا اصل مقصد احقاف کا علاقہ تھا، یعنی کہ یہ احقاف کے رہنے والے تھے، جو کہ یمن کے جنوب میں واقع ہے۔ یہیں سے پھیل کر ان لوگوں نے یمن کے مغربی ساحل اور عراق تک اپنی طاقت کا سکہ رواں کر دیا تھا۔ یہ قوم بڑی قد آور اور مضبوط تھی، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ۔ ترجمہ: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے قومیات کے ساتھ کیا کیا جو ارم کہلاتے تھے، دراز قد مانند ستونوں کے کہ تمام ملک میں ایسا پیدا ہی نہیں ہوئے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے قد بہت بڑے ہوتے تھے، جیسا کہ ستونوں کی مانند، جیسے کہ ستون بہت بڑے ہوتے ہیں۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ اتنی بلند قامت، زور آور اور مضبوط قوم تھی کہ ان جیسی قوم روئے زمین پر اور کہیں موجود نہ تھی۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں ساری دنیا پر انہی کا ڈنکا بجتا تھا، کوئی دوسری قوم ان کی ٹکر کے موجود نہ تھی۔ اس قوم نے اپنے رہنے کے لیے زمین 2 شہر بنا رکھے تھے، اور وہاں پر آرام دہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ ناظرین، جب تک یہ قوم اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانتی رہی اور بت پرستی سے بچی رہی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہوا تھا، اور پھر انہوں نے آہستہ آہستہ توحید کو چھوڑ کر بت پرستی اختیار کر لی، جیسا کہ اس قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور یہی وہ قوم ہے جس نے اللہ کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی، اور ہر سرکش اور متکبر کا کہا مانا۔ چنانچہ اس قوم نے آہستہ آہستہ توحید کو چھوڑ کر بت پرستی اختیار کر لی اور فسق و فجور میں غرق ہو گئے۔ اور اس قوم کے ظالم اور وڈیرے لوگ کمزوروں پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے، اور یہ لوگ آخرت کے بھی منکر، بدکار اور اللہ تعالیٰ کے بھی باغی ہو گئے۔ جب قوم عاد کو حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ یعنی وہ اس قدر غرور کے اندر مبتلا ہو گئے کہ جب ان کے نبی نے ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید دی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ جب اس قوم کی نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی اور اس قوم نے شرک
اور بت پرستی کو نہ چھوڑا تو ان پر تیز آندھی کا عذاب آیا جس میں شدید ٹھنڈک تھی۔ آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور قوم عاد کے جاہل لوگ کہنے لگے اس سے ہمارے لیے مفید بارش برسے گی۔ بادل رحمت کے نہیں بلکہ غضب الہی کے تھے، چنانچہ اللہ نے انہیں عذاب سے دوچار کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر تیز آندھی کا عذاب بھیجا جس کی رفتار اتنی زیادہ تھی کہ کوئی چیز اپنی جگہ پر ٹک نہ پائی۔ یہ آندھی ان کے زمین دوز گھروں میں گھس گئی اور مسلسل 8 دن اور 7 راتیں چلتی رہی، اور اس آندھی نے اس قوم کے ایک ایک فرد کو ان کے اپنے گھروں میں ہی ہلاک کر دیا، اور وہ اپنی قوت اور طاقت پر گھمنڈ کیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب نے انہیں ہلاک کر دیا، اور گویا وہ ایسے ہو گئے جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اس قوم کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ گیا، اور اس میں چند لوگ ہی بچے تھے جو کہ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔